watch the computer screen. Hello. Hello, check, hello. Hello, hello, microphone testing. Hello, check, hello. Hello, hello, check, hello. Hello, mic check, hello. Hello, hello, 1, 2, 3, check, hello. Hello, 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 mic check, hello. Hello, hello, hello. Hello, mic check, hello. Tadi aku nanya Hello, check, hello. Hello, mic check, hello. Hello, hello, check, hello. Hello. Hello, mic check, hello. Hello, hello, mic check, hello. Hello, hello, mic check, hello. Hello, 1, 2, 3, check, hello. Hello, hello, 1, 2, 3, check, hello. Hello, check. Hello, microphone testing. Hello, hello, check, hello. Hello, check, hello. Hello, microphone testing. Hello, check, hello. Hello, microphone testing. Hello, check, hello. Hello. अब हम जाएंगे नहीं ऊपर बता दबा हमारे नीचे मेरा एक सपना है भैया Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello, check, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello.
तो नहीं पाया اور آواز بلند کروا دیجیے آپ کا محمد والا اللہم صلی علی محمد مولانا عطا شاہ صاحب نے تشریف لیا ہے مولانا شیخ القاسم ندوی صاحب تشریف لا چکے ہیں میں مولانا عمار خان ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جلد از جلد بیٹھ کر تشریف لیں مولانا عمار خان ندوی صاحب کی گزارش ہے کہ اور اب میں گزارش کروں گا نہ مولانا شوکت قادر جبلی صاحب کے جو چیئرمین ہیں کمیٹی کے کہ وہ صدر جلد غائب جناب مولانا ظہیر باغ آپ کو بلکہ خوشی فرمائیں جناب مولانا بیٹھ کے سلمان جناب جناب سندھی کا دنیا جناب سندھی کا گزارش ہے جناب مجھے کا گزارش ہے تو تشریف لیں جناب مجھے گزار صاحب جناب مسلم گزر آپ کی گزارش ہے کہ وہ مولانا عطا شاہ صاحب حیدر بھائی کی گزارش ہے تو وسیع بھائی کی کوشش کروں گا ہمارے وسیع دعوت صاحب جناب محمد والا اب قاری حسن صاحب جاتی ہوئی کوشش ایک سلوات دینے آپ کا محمد والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد قاری حسن جاتی صاحب اس تاریخی جشن قائم کا آغاز تلاوت کرنے کرنے جا رہے ہیں اور تمام صاحبان ایمان سے اور امام کا خدمتوں سے گزارش ہے کہ وہ پڑھ کر تشریف لے آئیں آواز بلند نعرہ تکبیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان حین من الدهر
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذ تمرقوا وحوروا وساويا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد اور آواز اللہ بھیجا اللہ حضرات قاری صاحب صاحب جاتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام سے اس جشن قائم کا آغاز کیا جو شعراء کرام پاک تشریفات کی ان کو گزارش ہے کہ وہ ڈائر کو تشریف لے آئیں جشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا سکتا ہے قبل اس کے آپ اللہ کے سامنے نظرانہ قدرت پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مقرر آئے میں آپ اللہ کے سامنے مقرر سنا دوں جس میں بیرونی شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں جناب شہزاد زبیر صاحب پوری جناب عمار قاضی زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد آئے کر تشریف لے آئیں اور اپنی خدمات پیش کریں جناب عمار قاضی زبیر صاحب جناب مولانا عمار قاضی زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد آئے کر تشریف لے آئیں اور وہ برائے انجام دوں تو میں گزارش کروں گا کہ وہ نظرانہ حقیقت بارگاہ امام پیش فرمائے جناب مولانا سید عمار قاضی صاحب جرمنی سلمان بن جعفر اللہ تعالیٰ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد جاتی بھی سلمان جیسے بابا بلند محمد محمد حاصل ہوتی ہیں صدا میں امام موجود یعنی جو بھی اس تاریخ پہ پیدا ہوا ہے اس کی زیادت سے آواز محفل ہونا چاہیے لہذا آج تمامی حضرات سے اس بات کی گزارش ہے کہ قبلہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں السلام علیکم یا صاحب الزمان رمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا محمد والجان عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابن القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قرآن حدیث جاء الحق زهق الباطل زهق الباطل كان زهوقا ارادہ تھا حدیث
نعرہ صلوات پڑھنا۔ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سائنس کے دور میں نوجوان اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ آج سائنس کے دور میں جبکہ ایٹمی ہتھیار ایجاد کیے جا چکے ہیں تو آپ یہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ امام تلوار لے کے ظاہر ہوں گے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے کوئی ایسی تقریر کیوں نہیں کی کہ جس طریقے سے آج عیسائی کائنات کے سامنے تبلیغات کر رہے ہیں۔ یہ سوال آج کے زمانے کے نوجوان کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے کم سے کم وقت کہنے کی کوشش کروں گا۔ امام کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات کو نہ سمجھ پانے کی وجہ ہے کہ جو آج اس قسم کا خیال انسان کے ذہن میں پیدا ہوا، کیونکہ جو رسول ہمارے درمیان آئے تھے ان کا پیغام انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا تھا اور انسانوں کو اللہ کا راستہ بتانا تھا۔ لیکن جب انسان کو اللہ نے وہ قوتیں اپنی معرفت کے لیے دی تو اس نے بجائے اس کی معرفت کے لیے ان تمام قوتوں کو صرف کرنے کے بجائے اپنی دنیاوی زندگی کی سہولتوں کو تلاش کرنے میں صرف کی، اور جب یہ سہولتیں فراہم ہونے لگی تو اس کے اوپر قبضہ قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنا تسلط انسانوں کے ذہنوں اور جسموں کے اوپر قائم کیا۔ لیکن اللہ کا جو پیغام جو نبی اور رسول لے کے آئے تھے وہ پیغام صرف جسموں پہ قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ انسانوں کے دلوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، ہر جگہ آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ مل جائیں گے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ تمام تعلیمات دنیاوی ہوتی تو دنیاوی قانون اور دنیاوی سرحدوں کے اندر محدود ہو جاتی، لیکن اس پیغام کا کسی دنیاوی سرحد کے اندر محدود نہ ہونا اور ہر انسان کے دل و دماغ کے اوپر اس بات کا اثر ہونا اور اس کو قبول کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کے صحیح پیغام کو نہیں پہچانا، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں یا آج کے زمانے میں شیعہ ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ذہن انسانی پریشان ہو جائے، جس میں کا ایک اہم سوال یہی ہے کہ مولا کائنات کی حدیثیں آپ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا اور یہ بتایا اور یہ بتایا، لیکن آج جب سائنس کے تجلیات ہماری نگاہ میں آتی ہیں تو آپ کی باتیں ہمیں پھیکی نظر آتی ہیں، اور جو علم ان لوگوں کے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ لوگ اپنی مجلسوں اور تقریروں میں کوئی اہم بات نہیں بتاتے۔ تو اہم بات ہے کیا جس کو آج آپ کے سامنے عرض کروں کہ اہم بات یہ ہے کہ وہ نور کہ جس کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، جس کا نام نور محمد ہے، نعرہ صلوات اور جس کے فضیلت اور منقبت میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور بہت جگہ کے اوپر رسول کی تعریف بیان کی، اس رسول کے دین کو انسان نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور آج جو باتیں علم کے لیے بیان کی جاتی ہیں وہ علم نہیں ہے، بلکہ جو رسول نے علم پہنچایا تھا انسانوں کے درمیان وہ علم تھا۔ اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ علم کے بارے میں کچھ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں صرف 3 ہی علم ہیں، تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ آپ صرف 3 ہی علم ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم تو زمانے میں بہت سے سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، علم صرف 3 ہی ہیں، اور جو کچھ بھی چیزیں علم کے نام پہ مشہور ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ فن ہے۔ اور پوچھا کہ ان 3 علموں سے مراد نعرہ صلوات پڑھا، ان 3 علموں سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک علم عقیدہ ہے، اور دوسرا علم اخلاق ہے، اور تیسرا علم
پڑھتے ہیں امام کی اس حدیث کے اوپر کہ یہ صرف تین ہی ہیں، اور اس کے اوپر اگر انسان غور کرے تو اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کی ترقی کس بات کی ہے۔ تو یہ تین علم کے جس میں علم عقیدہ ہے، علم اخلاق ہے اور علم شریعت ہے، اگر ان تین علموں سے انسان ناواقف ہو تو تمام پڑھائی کے باوجود جاہل کہلاتا ہے۔ اور اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ علم عقیدہ یعنی جسے آپ انگریزی میں کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں، اگر انسان کے اندر یقین کی منزل نہ ہو تو ایک بچہ چلنا نہیں سیکھ سکتا۔ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں ایک مزاج ہوتا ہے، چاہے وہ خوش مزاج ہو چاہے وہ بد مزاج ہو، جسے اس کا اخلاق قرار دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا علم جو ہے وہ علم شریعت ہے یعنی اصول۔ تو انسان کی پیدائش کے وقت بنیادی طور کے اوپر بچے میں اصول بھی ہوتے ہیں، چاہے اسے بھوک لگنے کا وقت ہو، چاہے اس کے سونے کا وقت ہو، چاہے اس کے جاگنے کا وقت ہو، اس سب کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اس کو ترقی دیتا ہے، اس کے اوپر اور جلال آتا ہے تو اس کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ان کی علموں کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ تمام قانون کو جاننے کے باوجود جاہل کہلاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان آپ کے سامنے آئے اور آ کے کہے کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر میں عمل بھی کر سکوں گا یا نہیں، تو کوئی انسان اسے پڑھا لکھا ضرور نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی پڑھا لکھا انسان اگر آ کے بہت ہی بدمزاجی کے ساتھ آپ سے کوئی کلام کرے تو پھر آپ کو اس کی بدمزاجی کی وجہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ اس طریقے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر علم اخلاق میں اس کے کمی نظر آتی ہے تو انسان ٹوک دیا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی پڑھا لکھا انسان اگر بے اصول ہو یعنی جو اس کے زندگی کا طرز ہے اس میں اصول نہ پایا جاتا ہو تو انسان اسے آگے نہیں تصور کرتا۔ اب یہ علم اگر انسان قاعدے سے حاصل کر لے تو جب علم عقیدہ کی معراج پر پہنچتا ہے تب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شرط ملتی ہے، اور جب علم اخلاق کی معراج پر پہنچتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب معراج اصول کے اوپر پہنچتا ہے شریعت پہ تو اشہد ان علی رسول اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ تین علم انسان کی زندگی میں نہیں موجود ہیں تو اس کی زندگی نہیں قرار دی جاتی۔ تو اب آپ سمجھیں کہ فلسفہ اسلام کیا ہے۔ اللہ نے انہی انوار کے سامنے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو جس نے سجدہ کر لیا وہ فرشتہ اور ملک اور انسان کہلایا، اور جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ شیطان کہلایا۔ اور شیطان صرف مسلمانوں ہی میں نہیں کہلاتا ہے بلکہ ہر انسان اسے شیطان تصور کرتا ہے اور مانتا ہے، چاہے وہ اسلام کے اوپر عقیدہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، تو اوپر تمام ہوتی ہے۔ تو اسی بات کی طرف آپ کو اشارہ دینا تھا کہ جب آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سلام کس کے اوپر بھیجتے ہیں، وہ سلام کسی پہ نہیں ہے سوائے رسول اور آل رسول کے اوپر۔ اور جب تک کہ انسان صلوات نہیں پڑھ لیتا ہے رسول اور آل رسول کے اوپر اس وقت تک کہ اس کی نماز نہیں رہتی ہے۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے نماز کو اہل بیت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس میں نماز کی مخالفت نہیں ہے بلکہ نماز کی دعوت دینی ہے، اس نماز کی کہ جو کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی۔ نعرہ تکبیر۔ انسان نماز تو پڑھتا ہے، مسلمان نماز تو پڑھتا ہے، لیکن نماز قبول کیسے ہوگی؟ اس کے لیے جب تک کہ اہل بیت کا دامن انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، محبت اہل بیت اس کے دل میں نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اب مولا کائنات کی نماز اور انسانوں کی نماز میں کیا فرق ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں کہ مولا کائنات سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ میں جہنم کے خوف سے پڑھتا ہوں، بلکہ نہ میں جنت کی لالچ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کو لائق عبادت جانتا ہوں، اس
کرتا ہوں کوئی بھی مسلمان کھڑا ہو کے ذرا یہ دعویٰ کر کے بتائے کہ بغیر وہ حاجت کے کیا اللہ کی نماز کو تمام کر سکتا ہے؟ انسان کی نماز تمام ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے نہ رکھے. لیکن اگر کوئی ذات ہے جو کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مجھے کوئی بھی تمنا نہیں ہے, میں صرف اللہ کو لائق عبادت جانتا ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں, تو اب اگر انسان کو مانی عبادت سمجھنا ہے تو در علی کے اوپر آنا ہوگا اور اولاد علی سے نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا. اسی سلسلے سرکار عالم کا کہ جب بھی کوئی معصوم پیدا ہوتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ اور فرشتوں کو اس سرزمین کے اوپر بھیجتا ہے کہ جائیں اور جانے کے بعد اس کی مبارکباد پیش کریں. آج جو ہمیں عبادت کے معنی سمجھائے جاتے ہیں تو وہ اس روایت کی روشنی میں آپ کے سامنے عبادت کے معنی بیان کروں کہ وہ ملائکہ اور فرشتے آسمان کے اوپر بیکار تو نہیں ہیں. ان کی صفت تو یہ ہے کہ جو رکوع میں خلق کیا گیا ہے وہ رکوع کا ذکر کر رہا ہے, جو قیام میں خلق کیا گیا ہے وہ قیام کا ذکر کر رہا ہے, جو سجدے میں خلق کیا گیا ہے وہ سجدے کا ذکر کر رہا ہے. لیکن یہ ذاتیں وہ ذاتیں ہیں کہ جب کوئی زمین کے اوپر پیدا ہوتا ہے حجت خدا تو خداوند عالم کا یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کی تہنیت کو پیش کرو, اس کے ورثاء کو اور ان کے والدین کو. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہماری اور آپ کی نمازوں کی کیا اہمیت ہے ان ملائکہ اور فرشتوں کے ذکر کے آگے کہ اللہ نے انہیں جس حالت میں خلق کیا اسی حالت میں وہ ذکر کر رہے ہیں. لیکن بتایا کہ نہیں, دیکھو یہ ذکر کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے جن کو اپنی معرفت کی وجہ بنایا ہے جب تک کہ ان کی مبارکباد پیش نہ کر دو گے اس وقت تک کہ تمہارا یہ تمام ذکر ہمیں قابل قبول نہ ہوگا. اسی لیے ہم اپنی ذاکری میں اس ذکر کو کرتے ہیں کہ جس کا حکم رسول نے دیا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. یہ وہ پہلا نام ہے جو رسول کے دور میں تھا, لیکن جس طریقے سے سب کے سب محمد ہیں اسی طریقے سے سب کے سب علی ہیں, کیونکہ جب سب محمد ہو سکتے ہیں تو سب علی بھی ہو سکتے ہیں. لہذا آج جو محمد ہمارے اور آپ کے درمیان کائنات میں اللہ کی وجہ کی بقا کے لیے اس سرزمین کے اوپر خود خداوند عالم نے منتخب کر کے قائم کیا ہے, اسی کی مبارکباد پیش کرنی ہے ذات رسالت مار کی بارگاہ میں. اور آپ حضرات آمادہ ہیں اور تقریریں اور شعراء اکرام کو سننے کے لیے بسط خلوص آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اس بارگاہ میں کہ جہاں کے اوپر ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت باب رحمت کھل جایا کرتے ہیں, اور جس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی یقیناً وہ پوری ہوگی, کیونکہ اللہ نے کسی بھی نبی کی دعا کو نہیں قبول کیا جب تک کہ ان ذاتوں کا واسطہ نہیں دے دیا گیا. اور آپ لوگ باعث فخر ہیں کہ آپ لوگ اس لال کے جشن کو منانے کے لیے آئے ہیں کہ جس کے دل میں تمنا یہ ہے کہ ہم جلدی سے دنیا میں ظاہر ہوں اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے اور امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں کو فنار کریں. یعنی جو طرف ہمارے اور آپ کے دل میں امام کی زیارت کی ہے اس سے زیادہ طرف کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا خود امام کے دل میں ہے. آپ بروز جمعہ اپنی تلوار کو کھینچ کے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, اے پروردگار مجھے علم دے کہ میں کائنات میں جا کے تیرے نام کو اس طریقے سے پھیلاؤں کہ جو پھیلانے کا حق ہے, اور اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لوں. آئیے بس اسی کی پیدائش کے موقع کے اوپر اسی پنجتن پاک کا واسطہ دیا جائے کہ جن کے واسطے سے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کی دعا قبول ہوئی. پروردگار یہ جتنے مومنین بھی یہاں کے اوپر حاضر ہیں اور جو بھی آنے والے ہیں یا اس محبت اہل کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان سب کی جان و مال اور عزت کی حفاظت فرما. پروردگار عزاداران امام حسین علیہ السلام کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں وہ طریقہ عطا فرما کہ جس طریقے کی عبادت تجھے پسند ہے, اور ہم اس بات کے قادر نہیں ہیں کہ ہم شیطانی وسوسوں سے باز رہ سکیں. تجھے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا واسطہ ہے کہ تو نے جس طریقے سے ان کے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے انہی کے تسلسل میں ہمارے اوپر بھی یہ کرم فرما کہ ہم سبھی اپنے دلوں سے شیطانی وسوسوں کو دور کر سکے. پروردگار ہمیں زیارت معصومین وحج بیت اللہ سے مشرف فرما. پروردگار ہم سب کو ظہور امام زمان علیہ السلام میں تبدیل فرما اور ان کے انصار و امان
نوجوان میں شمار فرما۔ اور ایک ضروری اعلان آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے کہ 15 برس سے لے کے 32 برس کے نوجوان جو یہاں پہ ہیں یا بعد میں آئیں گے، ان کے متحد ہونے کے لیے کہ وہ دین کے صحیح راستے کو سمجھ کے اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، امام زمانہ اسکاؤٹ کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، صرف ایک عہد نامہ ہے کہ جس کو آپ کو بھر دینا ہے، جس میں اپنا نام اور پتہ دینا ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ کی ضرورت سمجھی جائے گی آپ کو بلایا جائے گا، اس لیے کہ آپ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس کے بعد گیٹ کے اوپر موجود ہیں جو حضرات بھی بدخلوص اس تحریک میں شریک ہونا چاہیں، ان کو خوش آمدید ہے، اور اس تحریک کی کامیابی کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے بخدمت امام زمان 5 صلوات ہدیہ فرمائیں۔ سید عمار قادری جرولی صاحب جو خطیب امام مولانا طاہر صاحب کے نور نظر ہیں اور ان کی بصیرت و فروغ تقریر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو سماعت فرمائی، اور جس عنوان سے جشن ہے اس میں منسوب شخصیت کے خلاف یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور بہترین عقیدت ہے، اس لیے کہ جب بزرگ کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو پہلے اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس سے قبل روضہ جنبیہ میں جب میں نے حسینی فنڈ کی جانب سے جج کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا انعقاد کیا تھا تو اس میں بھی آغاز میں نے زیارت سے کیا تھا، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور ایک اچھا دستور ہے جس کی اپیل مولانا عمار قادری جرولی صاحب نے فرمائی ہے۔ یہ صاحبان عقیدت سے ہے، اگر آپ کا ایمان اس کو گوارا کریں تو گھر میں نظر و نیاز سے قبل بھی آپ حضرات زیارت پڑھ لیا کریں، سلام کر لیا کریں، اور ظاہر ہے کہ جواب سلام میں ان کی طرف سے ہم سب کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اب میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی ذکر کے، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، شعراء کرام میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے مہمان معزز مہمان جو ہمارے درمیان کئی بار آ بھی چکے ہیں، اور گزشتہ سال جو آپ نے یاد رکھ فرمائی تھی وہ آج تک دلوں میں موجود ہے، لہذا میری مراد ہے آج جناب مولانا ظہیر عباس صاحب اللہ سے کہ جو اس وقت مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں اور ملی اور قومی خدمات مسلسل انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اس لیے کہ صدارت کا فریضہ ہے اس قائم کے لیے اور بیٹھ اثر وہ یہاں پر تشریف فرمائیں، کیونکہ اس کے بعد شکریہ کی تقریر ہے اور پھر منظور نظام عقیدت، لہٰذا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مولانا ظہیر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عقیدت کے کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ بابا جگرن نعرہ سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہمیں محترم حجت الاسلام مولانا شیخ رضوان حسین صاحب اللہ اور ہمارے کام شعراء اہل بیت اور حاکم، السلام علیکم۔ میں صمیم قلب سے
ادارہ تنظیم جعفری کا شکر گزار ہوں اور خصوصی طور پر عزیز محترم مولانا شوکت علی صاحبہ جنہوں نے مجھے ان سعادتوں کے حاصل کرنے کا موقع دیا کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اس عظیم المرتبت شخصیت جس کا اسم گرامی ہمارے لیے روح حیات کا سبب عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہ جشن اس کا منا رہے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان بندر بنا ہوا ہے، جو اس نظام کائنات کی گردش کا سبب ہے، جو وجہ ہے احکام الہی کے نافذ ہونے کی۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں چند لمحات گزارتے ہیں کہ ہم اپنے انام کے حضور حاضر ہو کر اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت ہمیں اس اظہار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہو، آواز دے رہا ہو کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے حالات سے غافل ہوں، وہ ہمیں خلوتوں میں بھی جاتا ہے اور خلوتوں میں ہماری زندگی سے واقف ہے، لیکن اس جشن کا منانا میں اپنے تئیں ویسا ہی واجب سمجھتا ہوں جیسے عبادت الہی کے دوسرے فرائض کا سلوک کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ان جملوں سے ذہن میں کوئی سوالیہ نشان پیدا ہو کہ یہ کیا کہہ دیا ہے، میں مجبور ہوں کہنے پر، تو کیا کروں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ احادیث کہہ رہے ہیں، یہ ارشادات پیغمبر اسلام ہم کو مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر انہیں نہ یاد کیا تو گویا تمہیں کچھ نہ یاد آتا۔ اور عزیزوں، بات یہ ہے کہ جشن ولادت یا دن اسی کا منایا جاتا ہے جس کی ولادت کی تاریخ اور جس کی وفات یا شہادت کی تاریخ معلوم۔ اب مجبوری یہ ہے کہ جن کے حافظے جواب دے چکے ہوں، آپ کمزور حافظے کے افراد اب انہیں بیچاروں کو یہی یاد رہا کہ کب آئے اور کب گئے، تو بھی ٹھیک ہے، اب وہ کریں کیا، ان کے لیے مجبوری ہے، ایک ہی دن میں سب ہو جائے تو بہتر ہے۔ اچھا مانے تھوڑی دیر کے لیے کہ ولادت کی تاریخ نہ مان رہی ہوں،
کسی سے پوچھے تو کہے گا کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، یہی نبی ہونے والے بات ہے یہ بھی کیا معلوم ہمیں کہ یہ کون ہے؟ اب انہیں کیا پڑا کہ آتش کرنے کی آگ کیوں بجھ گئی؟ کیا جانے بیچارے۔ اچھا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، ہم نے پہچانا تو 40 سال کے بعد پہچانا، کتنا پہچانا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی پہچانا ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ولادت کی تاریخ نہ یاد رہی ہو، لیکن وفات جس دن ہوئی اس روز تو صاحب ایمان تھے۔ سامنے کی چیز ہے، اگر کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ہم مان لیتے ہیں مصروفیات زیادہ، ابھی وہ فرصت لوگ تھے، قوم کے معاملات اتنے الجھے ہوئے تھے، عدیم الفرصتی تھی، اتنا وقت نہ تھا کہ آ جاتے دیکھ لیتے کہ وفات ہو گئی ہے۔ اب بھائی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہی سمجھتے ہیں، ہمارا کیا سمجھ سکے ان باتوں کو؟ ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے سب کو سمیٹا، حجرے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے اب کیا ہونا چاہیے، اور اس مشورے میں ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں کہ تاریخ کیا تھی۔ دیکھیے جب شمع کے گرد پروانے چکر لگاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر تپش میں جھلس نہ جائیں تو اپن تو گم ہو ہی جائے۔ تو یہ ہوا کہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تاریخ کہیں دن نہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ تو بتا دو کہ وہ ازواج جو بیوہ ہو رہی تھی جن کے سروں سے، ارے انہیں بھی تاریخ میں بیوگی میں یاد رہی۔ اے میرے عزیزوں، جب پہلے محبت کے بارے میں یہ حال ہے تو آخری محبت کے بارے میں میں بہت زیادہ میرا مزاج نہیں ہے، آپ تو رائے ہم جانتے ہیں جو ممبئی تشریف لاتے ہیں کہ میں عموماً جب محفل کا انعقاد ہوتا ہے، مقاصد کا انعقاد ہوتا ہے تو میں شعراء اور عوام کے بھی سامعین کے بیچ میں بہت زیادہ حائل نہیں کرتا ہوں، کیوں جناب آپ بھی جناب خوشی لگوری صاحب کی، مگر وہ چند جڑے آپ کے خدمت میں آپ نے اپنی سماعت فرمائی۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ میرے دل کو بڑے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ارے میاں کب تک انتظار کرو گے؟ 1200 سال سے زیادہ گزر گئے، کب تک آپ انتظار کریں گے؟ اے بھائی اس انتظار میں بھی آپ کا اجارہ ہے۔ ارے ہم کسی منتظر کے منتظر ہیں، یہ بے چینی آپ کو کیوں؟ آپ کو کیوں پریشانی ہے کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی انتظار وہی کرتا ہے جس کا کوئی ذمہ ہو۔ اور وہ جو درود پاتے ہیں کہ بھی نہ قائل ہیں، تو کسی ہی منتظر کے انتظار۔ اچھا ظہور فرمائیں گے یہ ایک لمبی عمر ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئے ہوں گے، ارے کوئی اور 1200 1250 سال 1250 سال کے نہیں، اتنی لمبی بھی عمر کسی کی دیکھی ہے؟ ارے آپ نے نہیں دیکھی ہے، تاریخ تو پڑھی ہے، حضرت نوح تو اس سے زیادہ زندہ ہے۔
جتنے دن آئیں گے تو ضعیف ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تو آپ نے قیاس اپنے اوپر کر لیا ہے. جیسے آپ ضعیف ہیں، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ویسے وہ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اگر یہ ضعیف اور بوڑھے ہو گئے تو حضرت عیسیٰ کو کتنے سال ہوئے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے استقبال کا انتظام کریں. آپ تو آپ جواب دیں گے کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں، اس کے استقبال کا انتظام کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو، جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے. اے عزیزو، انتظار وہی کر رہا ہے جس کا اس سے تعلق ہے جو پردے غیب میں ہے. اور اسی لیے ہم منتظر ہیں کہ ہمارے امام کو ظہور فرمائیں. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے خوش لگائی گئی اور اور اس کائنات میں ہر انسانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یونیورس کی بات کر رہا ہوں، میں برہمن کی بات کر رہا ہوں، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں. اس کائنات میں آواز یوں گونجے گی کہ جیسے کوئی پاس کھڑا ہوا کہہ رہا ہے بلانا. یہ بھائیوں تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں کہ کتنی بیماریوں کو نہ ہوتا. میرے مولا کے کہنے والے جو مثال دلائی دیوار کی طرف پیچھے کھڑے تھے، ان کا میری آواز پر پہنچنا بڑا مشکل تھا. اتنی نزدیک، اتنی کمزور جو اس گوشے تک مجھے در پہنچ جائے اور بہت سے نہیں تو شاید ایک آدھے گھنٹے کے بعد اتنی کی طاقت رہ جائے گی لیکن صاحب سے ضرور جو ابھی بھی کائیں کر رہا ہے وہ کائیں کر رہے ہیں. آواز ایک گوشے سے دوسرے گوشے سے نہیں ہو سکتی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے خوش لگا کے جب ہم سے خطی مرتبہ بڑھا کے اور چاہنے والے جب چلے گے تو پہلے درجے نہیں پہنچے گے. میں ایک قدم اٹھائے نہیں کرتے دیا لبیک کہتے تھے. اصحاب آئے تو گفتگو ہو، فوج ہو تو لشکر کشی ہو، کوئی ہو منادی ندا دینے والا تو آواز نہ ہو. لیکن جسے کائنات پر اختیار ملتا ہے اس کے وقت سے یہ لمبی چوڑی زمین یوں سمٹے گی کہ ایک قدم یہاں تو دوسرا خانہ کعبہ میں ہوگا. آواز دینے والا آتے ہی اپنے اختیار کا مظاہرہ کر دے گا کہ جس کی آواز پر زمین سے بڑھ سکتی ہے اسی کی آواز پر عدل و انصاف بھی پھیل سکتا ہے. کہنے لگے جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں کون سی بڑی بات ہے. آج کہ چاند ستاروں پہ جائیں گے اور وہ کیا سوچتے جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ معلوم تھا. جن کی عقل میں یہ نہیں سمائے وہ ان کی عقل میں یہ بات کہاں سما سکتی ہے کہ چاند اور ستاروں کو قدم رکھیں گے. تو آج تو فضاؤں کا سینہ چیر کر سیاروں پر قدم رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. حضور بیٹھے ہیں لکھنؤ میں اور الگور اور جارج بش کے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں. ذرا غور کیا کہاں لکھنؤ کہاں امریکہ اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو کوئی بات کیسے ہو رہا ہے؟ آؤ کیسے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہزاروں میل وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھ رہے ہو. کہا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا.
میں نے کہا بس اسی طرح سے جیسے تمہاری سمجھ میں وہ نہیں آتا کہ خانہ کعبہ سے آواز دینے والا آواز دے گا، جب تم وہ نہیں سمجھ پاتے ہو تو میں یہ کیسے سمجھوں گا؟ یہ زمینیں جو ایک قطرے کے لیے اپنا سینہ چاک کر رہی ہیں، ان کی پیاس بجھ جائے، اور ایک بار وہ سب کے ساتھ جن کا کوئی تعلق حضرت ابو طالب سے نہ تھا چلے حضرت ابو طالب کے پاس آئے، ان میں کوئی بھی ان کے لیے کہہ سکتا تھا کہاں جا رہے ہو؟ ارے جن خداؤں سے تم نے منت سماجھ کی ہے انہیں میں تو ابو طالب کا بھی خدا بیٹھا ہے، انہیں بتوں میں تو بھی کوئی ہے، لیکن نہ کہنا ابو طالب کے در پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا مسلمان جانے یا نہ جانے، ان کا مشرک جانتا تھا کہ ابو طالب کا خدا کون ہے۔ سب کے سب آئے، کیسے کیسے آئے؟ اگر پہچاننا ہے کیسے کیسے آئے ہوں تو دعوت ذوالرشیدہ پڑھ لیجیے گا، پتا چل جائے گا۔ آئے تعلیم پر آئے، میں کیا آپ سے عرض کروں، مجھے اللہ کے بعد بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ در امیر المومنین پر کیوں لوگ آئے، کیوں یہ کہتے تھے کہ اگلا ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ارے جانی پہچانی ضروری ہے ابو طالب کی، جب موت سامنے آئی تو ابو طالب اور آل ابو طالب ہی نے حیات کی ہے، کوئی اور نہ ملا۔ آئے سب کے ساتھ سردار نے تمہا دقلا کیا، سنجیرے کر دلائی، حضرت ابو طالب آئے، مجمع دیتا کیسے آنا ہوا بھائی؟ ہاں ابو طالب معلوم نہیں ہے آپ کو کہ کس قدر آفت پر پاہداری نہیں ہو رہی ہے، کیسے؟ کہا پھر کہا دعا کر دو ابو طالب، ابو طالب دعا کر دو۔ کہا اچھا رکو، گھر اندر تشریف لائے، اور اب جب گھر سے نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے جو انجی پکڑے ہوئے چلا اور اب رکے نہیں، آئے اے حضرت ابو طالب، آئے کہ آپ کے پاس گھر پہ دعا کرتے، اگر یقین نہ ہوتا کہ آپ کی دعا میں اثر ہے تو نہ آگے کرتے، امتحان ہے تو آپ کی دلیل ہے کہ جانتے تھے اثر ہے ابو طالب کی دعا۔ مجمع پیچھے پیچھے حضرت ابو طالب آئے کھانے کا، اور آنے کے بعد ایک بار مجمع دیکھ رہا، وہ بچہ کی انگلی پکڑ کے آیا تھا، اسے لائے اور لانے کے بعد دیوار خانے کعبہ سے کچھ لگا کے نہیں کرتا، جہاں چاہتا ہوں بات کے فکر پر سکتا، اگر میرے پہلے تو میں آپ کا خانہ آپ کا میں محفوظ نہیں تو شاید میں بھی باقا کر پکا دے گا۔ لے کے آئے، اور یہ بچہ کوئی اور نہ تھا، یہ وہی تھا جس کی ولادت پر آتش کا دیکھا بجھ گئی تھی۔ ٹائم بڑے عربی لائے خانہ کعبہ کی دیوار سے کھڑا کر دیا، کہا میرے نام سے ہو جاؤ، دیوار سے کچھ لگا، حضرت خط نمت پر کھڑے ہو گئے کچھ لگا، حضور ابھی اعلان بعثت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، کھڑے ہو کہا ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ خداوند عالم میں دعا کرو تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ اچھا دعا کی، اور ابھی جملے دعا کے ختم بھی نہ ہونے والے تھے کہ اتنا دکھائیں ہم کی تو دیکھا یہ آسمان جس پر چکنے والی سورج کی شعائیں آگ پر ساری وہی اب گرم آتا ہوا نظر آیا، آگ آگ نے پھیرا، بارش ہوئی۔ اے حضرت ابو طالب جب اتنا ہی تھا درمان کی پر دعا کرتا، کہا نہیں، چونکہ آج پہلی بار ہو رہے ہیں میرے در، اس لیے میں محمد کو خانہ کعبہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں تاکہ دیکھ لے دنیا کہ جب پہلا محمد ملا تو خانہ کعبہ سے ملا،
اے عزیزو انتظام کیسا ہے؟ اب اتنے وقت دانے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ سے دیکھیے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کیا کہ انتظار اس کا ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان تڑپتا ہے منتظر رہتا ہے کبھی دروازے پر جاتا ہے اور آج کل اگر بھی ممبئی میں کوئی بے چین ہے اور پہلے مالے پر رہتا ہے تو کھڑکی سے بیٹھتا نہیں ہے کبھی دروازے پر کبھی سڑک پر کبھی ان سے پوچھے گا کبھی ان سے پوچھے گا کیوں ہمیں تو معلوم نہیں ہے میں کسی کا منتظر ہوں کسی کا انتظار کر رہا ہوں تو میرے بھائی گھر میں بیٹھ جائیے انتظار کرنے انتظار کی جو تڑپ ہے جو بے چینی میں انتظار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں سکون سے بیٹھیں بلکہ اپنے محبوب کے قدموں کی چاہ اس کی آہٹ کے لیے بے چین ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جسے چاہا جاتا ہے جس کا منتظر ہوتے ہیں اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں مطمئن ہو کے گھر پہ نہیں بیٹھتے ہیں دروازہ دیتے ہیں سڑ دیتے ہیں ارے کیسے چاہنے والے ہو کہ کہیں سے اضطراب اور بے چینی نظر ہی نہ اللہ میں شیخ عباس قمی منتظران دوران انتظار جن شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں وہ 8 ہیں اور مجھے تفصیل سے نہیں بیان پہلی شرط یہ ہے کہ امام کے چاہنے والوں کو جو منتظر ہے اپنے منتظر انہیں مغموم رہنا چاہیے اس میں ملال ہونا چاہیے کیوں مغموم رہنا چاہیے اس لیے کہ غیبت امام میں جو نقصانات ہو رہے ہیں جب پریشان کو کا سامنا کرنا پڑا یہ تو مومنین کے دل جانے اس لیے مضمون ہے کہ ہمارا امام ظہور فرمائے تاکہ خلاف مل سکے عدل و انصاف قائم کیا جا سکے بے چین رہنا چاہیے دونوں کے لیے ہمارا اور آپ کا کوئی عزیز اگر دیر ہوتی ہے آنے میں کسی کا بیٹا کہیں کام سے گیا ہے ذرا دیر ہوئی آنے میں تو کتنا بے چین رہے ماں سے پوچھیے 2-4 گھنٹے اگر خبر نہ ملے کہاں ہے کتنی بے چینی رہتی ہے بہت سی مائیں ایسی ہوں گی جو مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں گی کیوں یہ تقاضا ہے محبت ہے کہ جسے چاہتی ہے اسے کے بے چین ہے یہ ابھی تو اسی طرح سے بے چین ہو اپنے امام کے لیے اسی طرح سے بے چین ہو اپنے امام کے لیے معصومین ارشاد فرماتے ہیں دعا کرو ضرور فرماتے ہیں کہ تعظیم حضور کی دعا کرو اس لیے کہ دعا خدا مند عالم قبول کرتا ہے تو ضرور میں تعظیم کرتا ورنہ جو وہ جانتا ہے جو حکم ایام کیا ہے کیا صاحب علیہ السلام دیکھا مراور ہے تو میں آتا رونے کا کیا سوال کیوں اس طرح سے بے چین ہوتے ہو رہے ہیں سمایا کہ میں قابل ضرور کے لیے اس تکور نے ہماری مصیبتوں میں اضافہ کر دیا اللہ امام اپنے ساتھ علیہ السلام اے عزیزوں اس پر پیدا کیجیے اور اگر یہ طرف دل میں نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ نبی کا تمام کے چاہنے والے ہیں کامیاب ہماری دعاؤں میں سکتا ہے ہم نے وہ طلب ایسا کہ جس طرح ہم اپنے اولاد اپنے عزیز اپنے چاہنے والے کے لیے کرتے ہیں ویسے ہی اپنے ہم کے ظہور کے لیے کرتے ہیں تاکہ ظہور فرمائیں اور عدل قائم کریں اور وارث حسین قاتلان حسین سے
تاہم جانم سکو تصدق قیام میں محسوس اسی طور جس کے دادت کرتے شام ہمارے آپ سے دعا اور کئی بنائیں جیسا ہمارا شوکا ضروری صاحب لائن شروع کا تو وہ آنے گا آج نام ہونا تیجا شور کا اندر بھی بابا سے بلند آنے سلام بہت کافی دکان کی تقریر میں مسالے سے جانور کے ساتھ سونا ہے پھر بابا بن صلوات علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجة للحسن صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا ولا اسلام کے صاحب زمن بابا زبلن صلوات حضرات ادارے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ جو حضرات اس جنگ کو کامیاب کرنے میں امام حاضر کی مرا کی بزم کو آراستہ کرنے میں ادارے سے ہمکاری فرما رہے ہیں ان کے حق میں دعا کروں شکریہ تو ان کا ادا نہیں کیا جا سکا لہذا سب سے پہلے میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے بزرگی کے باوجود زحمت گوارا فرما کے تشریف آئے اور اس کے بعد صدر مقاصدہ جناب مولانا ظہیر عباس صاحب اللہ جنرل سیکریٹری مہاراشٹر کانگریس کمیٹی جو زحمت برداشت کر کے ہم تک برات تک پہنچے اور اس کے بعد جو علماء کرام کی فہرست میں مہمان خصوصی ہیں یعنی علی جناب مولانا علی رضوان صاحب حجت الاسلام مولانا ظہیر عباس صاحب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سجاد ناصر صاحب علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین جعفر عباس صاحب علی جناب مولانا عباس شاہ صاحب اللہ علی جناب مولانا میسم زہری صاحب اللہ علی جناب حیدر مہندی صاحب اللہ جوائنٹ ڈائریکٹر لوکل باڈیز جو ابھی عہدے سے فارغ ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ تک پہنچے ہیں اور اس فہرست کے علاوہ دیگر مہمانان جناب حیدر رضا صاحب منیجر بی ایم سی بینک اور تمام حاضرین بس جو اس جشن کامیاب کرنے کے لیے رات کا سکون چھوڑ کے اس فرش پر تشریف لائے ہیں کیوں نہ آئے اس لیے کہ امام کا ہو سکتا ہے دعا ہے آج بھی کی شب ظہور ہو اور امام آئے تو دیکھیں ان کے چاہنے والے ان سے غافل نہیں ہیں بلکہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے بہرحال چند نام ہیں سبھی حضرات لاتے شکریہ ہیں مگر جو حضرات بہت زیادہ ہاتھ پاؤں سے خدمت انجام دیتے ہیں جو واقعی اس مصروف زمانے میں وقت نکالنا اہم مسئلہ رکھتا ہے ان کے بھی ادارے نے حکم دیا ہے عہدیداران نے آپ کے سامنے اسماء گرامی پیش کر کے شکریہ ادا کروں جناب حسین مہندی صاحب جو بہت زیادہ زحمت گوارا فرماتے ہیں جناب وسیع الحسن صاحب جو صرف یہی نہیں کہ ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں بلکہ اپنا کافی وقت صرف کرتے ہیں جناب عادی عباس صاحب جناب عباس حسین صاحب جو بیرون ملک ہیں اور ادارے کے ساتھ اہم تعاون فرماتے ہیں جناب میسم رضوی صاحب اور ان کے دیگر برادران جناب رضا اقبال صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں ظہیر اقبال صاحب جو ادارے کے ساتھ اہم تعاون فرماتے ہیں جناب شہنشاہ حسین صاحب اور ان کے دیگر برادران جناب ظہیر صاحب جناب حسن صاحب جناب اسد صاحب جناب عارف صاحب جناب
وزیر رضا صاحب جو بیرون ملک ہیں، انہوں نے اپنی کوششوں سے اور خود ادارے کے ساتھ اہم تعاون فرمایا. جناب علی رضا صاحب اور ان کی PhD کمیونیکیشن ممبران جناب اختر امام صاحب جو شہر لکھنؤ میں موجود تھے مگر کسی اہم مصروفیت کی وجہ سے ان کو بمبئی واپس جانا پڑا. جناب پرویز زہری صاحب، جناب سجاد صاحب بیانی، جناب عباس مرشد صاحب، جناب شجاع صاحب، انہی کلمات کے ساتھ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ جناب مولانا ظہیر عباس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ادارے کی انہوں نے محبت میں میرا نام لے لیا. میری کوئی خواہش نہیں ہے مولانا سے کہ وہ ذاتی طور پر اتنی زحمت گوارا فرمائیں. ادارے والوں کا حکم تھا، ان کا پیغام میں نے ان تک پہنچایا. آپ یقین جانیے آپ نے مولانا کی تقریر سماعت فرمائی. مولانا اس مذہب پہ فائز ہیں کہ جو کسی مسلمان کو ملنا اس زمانے میں مشکل ہے، نہ کہ آپ کے ساتھ لفظ مولانا لگا ہے. آپ نے تقریر سماعت فرمائی. مولانا کو اس لیے دعوت نہیں دی گئی کہ وہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری ہیں مہاراشٹر میں بمبئی میں، بلکہ مولانا کا تقویٰ دیکھتے ہوئے جب مولانا اس منصب پر فائز ہوئے تو میں بمبئی میں موجود تھا. میں نے چاہا کہ مولانا کو مبارکباد دوں. میں ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا مگر مولانا کی سادگی و تقوی کا عالم یہ ہے کہ مغل مسجد میں مغرب کی جماعت میں وہ مجھ کو نظر آئے اسی دن جس دن ان کو یہ منصب حاصل ہوا. اور میں نے پیپر میں جو نیوز پڑھی تو اس میں ان کی سب سے اہم پہچان یہ تھی جو ادارہ خطیب الایمان مولانا طاہر جرمنی صاحب نے قائم کیا تھا شیعہ کونسل آف انڈیا، جہاں ان کی تمام ڈیزگنیشن تھی. سب سے پہلے ان کی ڈیزگنیشن جو لکھی گئی بمبئی کے پیپر میں کہ یہ جنرل سیکرٹری ہیں شیعہ کونسل آف انڈیا مہاراشٹر کے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہ اور لوگ ہیں کہ جو دنیاوی منصب پا کے اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی شیعت کو چھپاتے ہیں. مولانا اپنا تعارف شیعت سے کرا رہے ہیں اور بارگاہ امام میں سیاسی گزارشات تو بہت ہو رہی ہیں، یہ سیاسی گزارش نہیں ہے. مولانا کا تقویٰ دیکھتے ہوئے امام وقت سے امام حاضر سے گزارش ہے کہ مولا 2 سال سے مولانا تشریف لا رہے ہیں جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، آئندہ سال مولانا آئیں تو مشری کا عہدہ لے کے آئیں. اس لیے کہ دنیا میں نہ جانے کیسے حکومت کر رہے ہیں. الیکشن کا ماحول ہے، بس گفتگو تمام ہوئی، سوالات کیے جاتے ہیں کیا یہ عورتیں حکومت کر سکتی ہیں. بس آخری کے جملے اور میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیز عورتیں کیا حکومت کو مرد بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکومت انسانوں پہ ہوتی ہے اور انسان اللہ کا بندہ ہے. جب یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے بندے پہ کوئی بندہ حکومت نہیں کر سکتا. حکم شریعت ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ انسان پر کوئی انسان حکومت نہیں کر سکتا. انسان پر صرف اللہ کو حکومت کا حق حاصل ہے. اللہ نے یہ حق کسی اور کو نہیں دیا کہ وہ انسان پر حکومت کرے. بزرگ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دریافت کر سکتے ہیں. اور اللہ نے یہ حق 1,23,999 نبیوں کو دیا. اور الحمدللہ جب آخری نبی پر سلسلہ نبوت تمام ہوا تو یہ منصب امامت کو حاصل ہوا. اور اس کائنات میں اگر کسی کو انسانوں پر حکومت کرنے کا حق ہے تو امیر المومنین کو ہے. اور ہم اور آپ اس زمانے میں ہیں کہ جب ہمارے وقت کا ہادی، ہمارے وقت کا حاکم غیر میں موجود ہے. امام زمانہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے. برائے سلام سے امام زمان بآواز بلند صلوات پڑھے محمد لہذا اس زمانے میں جب حقوق سے انکار کیا جا رہا ہے اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ کچھ مومنین تک ان کے حقوق پہنچے. مولانا ظہیر عباس صاحب کو حکومتی اعتبار سے مرتبے حاصل ہو اور جتنے بھی شیعہ حیدر قرار اس وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی کامیاب ہو. اور ان جملوں کے ساتھ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں جو جشن کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف لائے. اور امام زمانہ کی خدمت میں بس ادب گزارش ہے کہ مولا آج کی شایان نشان ادارہ تنظیم ڈاکٹر والے تو جشن منعقد نہیں کر سکتے ہیں. اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو بھی اہتمام کیا ہے آپ تشریف لا چکے ہوں گے. آپ اپنے نور سے اس محفل کو منور فرمائیے. شیعان حیدر قرار کی ہر شرعی دلی حاجت کو پورا فرمائیے. امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد تمام 13 معصومین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور ان کی جگہ پر جو ان کے نام مرتے وقت
حجت آیت اللہ علیہ آقا سیستانی صاحب کی خدمت میں امام زمانے کی ولادت بات پیش کر کے میں اپنے ظلموں کو تمام کرتا ہوں. برائے سلام کے ساتھ زمن بابا بلند سلام. دنیا کے جھوٹے حاکموں کے لیے نعرے لگا رہی ہے. جو کائنات کا حقیقی حاکم ہے اس کی شان میں کوئی نعرے لگانے والا نہیں ہے. لہذا 5 نعرے لگائیں. میں گفتگو کو تمام کروں. امام زمانہ زندہ باد. امام زمانہ زندہ باد. امام زمانہ زندہ باد. قائم آل محمد زندہ باد. قائم آل محمد زندہ باد. حجت عادل زندہ باد. حجت عادل زندہ باد. حجت عادل زندہ باد. اگر ہم دعا کریں تو دعا مستجاب ہوتی ہے اور انہوں نے سب کی سنی ہے اور کسی کو مایوس نہیں کیا ہے. آج جس جگہ میں جس اقدار سے ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اسٹیج ماشاء اللہ کی شعراء کرام سے بھرا ہوا ہے. شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. اس سے پہلے جو میں نے جس صاحب کے سامنے پڑھی تھی اور اس میں اسماء کرام موجود تھے وہ آپ حضرات اس سے واقف ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جا سکے اور آج اس کے فوراً بعد منظور نظام اقتدار ہوگا اور نظامت کے فرائض جناب میرے وزیری صاحب اور دال قاضی صاحب انجام دیں گے. لہٰذا اب اس لیے کہ میں ان کے حوالے یہ فریضہ کروں بس 2 آخری شعر آپ کا تمام فرمانے کی جو بہت نہیں سکا تھا مولانا کے یہاں 2 شعبان کی محفل جو ضرورت میں جو محفل یہاں ہوتی تھی پہلے آپ حضرات باقی مقصد جیسے کہ غلیمان میں کتب خانے حاضرین میں محفل کرتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد جو محفل ضرورت میں ہونے لگی تھی. اور اس سال 16 شعبان کو سے زیادہ قانونی مولانا عمران قائم جبری صاحب مولانا شوکت قائم جبری صاحب کو شروع سے پھر یہ محفل لکھنؤ میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی. لہٰذا اس کا جو مثل اعتبار تھا وہ یہ تھا کہ نرگس کا پھول دین خدا کی بہار ہے. ایسا وقت اتنا نہیں ہے تو 2 آخری شعر آپ کا تمام فرمائے اور اس کے بعد پھر مضمون نظام حقیقت کے لیے میں ناظرین مشاہدہ کا حوالے کر دوں گا کہ اب تابت تیرے ہی کرم پر نبی کے لال. اب تابت تیرے ہی کرم پر نبی کے لال اسلام کے وقار کا دار و مدار ہے. اور کیوں دشمن علی کو نہ ہو خوف روز حشر. کیوں دشمن علی کو نہ ہو خوف روز حشر. مولا کے پاس دیر نہیں ذوالفقار ہے. آج جناب مولانا ظہیر عباس صاحب مولانا شیخ رضوان حسین صاحب صدر محترم آج جناب مولانا ظہیر عباس صاحب جن کو شاعر پیش کریں گے حجت الزام مولانا شیخ رضوان حسین صاحب اللہ سلوات بھیجیں آپ خدا. ہمارا کے دستور اور طریقہ ہے یہ اور یہ حضرات آپ حضرات بھی اس بات کو سمجھیے کہ چاہے وہ گلگوشی ہو اور چاہے شاعر محفل شاعر مسرت کسی پر ڈالی جائے تو آپ حضرات بآواز بلند نعرے سلوات بھیجا کریں. جناب ظہیر عباس صاحب جناب حیدر والا صاحب جو مینیجر ہیں بی ایم سی کے ان کے مولانا ظہیر عباس صاحب صدر مکان کا نعرہ سلوات. قومی اور ملی خدمات آپ کی مسلسل ہے قوم کے سامنے مولانا خطیب الایمان ایوارڈ جو رشتہ دیا گیا تھا اور ان سال حیدر صاحب جو مینیجر ہیں اسی کو
قومی اور ملی خدمات کو نام دے رہے ہیں. یہ بار ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور اب بغیر کسی تکلف کے میں گزارش کروں گا جناب قاضی صاحب سے سلمان حضرات، سب سے پہلے آپ کے خدمت میں جشن کی مبارکباد دے سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے صدر محترم سے اجازت کرتا ہوں. آج کی صدارتی محفل میں خوشی اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ آج کی اس محفل کی صدارت اہلیت تک پہنچی ہے. بہت کم ایسے موقع آتے ہیں. آپ نے تقاریر کا سلسلہ سماعت فرمایا اور اس کے بعد مولانا شوکت صاحب نے جو شکریہ کی لفظ ادا فرمائی. کیونکہ ہم امام کے جشن میں تشریف حاضر ہوئے اور آپ کی حضرات تشریف لائے ہیں، لہذا سب سے پہلا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ کم از کم ایک بار اس طرح مل جل کے صلوات بھیجیں کہ محسوس ہو کہ محفل باقاعدہ شروع ہونے جا رہی ہے. مولانا مسعود نے امام کی آمد کے سلسلے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا. علامہ ریاض الولی مرحوم صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا. میں زندہ قوم کے درمیان زندہ میں سے پڑھنے جا رہا ہوں. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، اور خدا کے بعد محمد کا نام. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں فخر ہمارا ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. لوگوں کو جو سب سے بڑی دشمنی ہم سے ہے وہ یہ کہ ہم مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، وہ زندہ رہ کے مرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف بغض آل محمد ہے، ایک طرف عشق آل محمد ہے. دنیا جب پہلے علی کو نہ سمجھ سکی تو آخری علی کو کیا سمجھے گی؟ مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ نے بڑی مناقض اور تنظیم آخری تقریر فرمائی. آج پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے ہے علی کے مسئلے پر 1400 برس سے بحث ہو رہی ہے کہ علی کیا ہے، علی کیا ہے، علی کیا ہے. لیکن بات تو سچی اور اچھی ہے. مجھے اسیر کرو یا میری زبان کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہا نہیں سکتے. جب زبانیں گروی ہو جاتی ہیں اور قلم درباری ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اسے شاعر کہتے ہیں. میں نے علماء کی موجودگی میں یہ سب سچائی آپ کے خدمت میں پیش کی ہے. شاعر نے کہا بڑی عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ کہ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. یہ مائک کچھ ساتھ چھوڑ رہا ہے لہٰذا بابا کے بندہ ہے سنابا فرمائیے گا. وہ جو کیسوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہیں کا تو نام لیتے ہیں. ہم انہیں کا تو نام لیتے ہیں. آپ اپنوں کو دیجیے آواز، تکلف میں کام لیتے ہیں.
علی، صاحب معجزات علی، مولائے کائنات علی، مولائے کائنات علی، فاتح خیبر علی، مالک تسلیم و کوثر علی، ساقی میخانہ وحدت علی، دلیل ثنائے حکمت علی، گوہر درخشان بحر لافتہ علی، شمع فانوس حلقہ علی، سند یافتہ لافتہ علی، نیر تابہ علی، مرد انما علی، آئینہ دار جمال احمد مختار علی، صاحب الجمال علی، صاحب جبرائیل علی، مظاہر دائرۃ جلیل علی، نکھت بہار گلشن خلیل علی، کل ایمان علی، کلمۃ الرحمن علی، مفسر قرآن علی، سلطان علم و جان علی، امام المتقین علی، یعقوب المسلمین علی، نبی سید المرسلین علی، قاتل راکبین و مالکین علی، ولی رب العالمین علی، خطیب منبر قلبی علی، عالم علم رسولی علی، عامل منزلت حرونی علی، شہنشاہ فضل و عہد علی، ثواب صاحب نصرت علی، منظور مستمد علی، فاتح خندق و حنین علی، وصی رسول الثمرین علی، روح روایت یقین علی، پاکستان علی علی، وساطی سنگم والا سمجھے گا دنیا چالی کو سمجھے گی، اس لیے چالی استاد کا نام ہے جو کوہ طور پر پہنچے تو نور بنے، لہذا بنے گا جو کوہ طور پر پہنچے تو دکھارو چاہیے نہیں، خدا کی قسم دنیا پہنچے چاہیے نہیں، اگر کوہ طور پر پہنچے تو نور بنے، کوہ پر پہنچے تو معجزہ بنے، کوہ زیتون پر پہنچے تو مسیحا بنے، اور چاہیے نہیں عرش منیب پر پہنچے تو اعلیٰ بنے، منبر قدیر پر پہنچے تو یہ مولا بنا، اور مولا نے خداوند سے بنا۔ ڈاکٹر نسیم الظفر سڑوی نے کہا کہ جشن بلائے نقطۂ باہ قدیر میں، مصرع سنیے گا جہاں سے آواز آ رہی ہے، جشن بلائے نقطۂ باہ قدیر میں، اور قرآن پورے تخت سے کھڑا ہے قدیر میں، لیکن چونکہ آنے والے شاہد کے لیے اپنے محترم سامعین کو متوجہ نہیں کرنا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی، تو آئیے ہم اپنی عقیدتوں کے تحت اور ان اصولوں کے تحت ہم اس محفل کی نظم کا آغاز کرتے ہیں، اور اس طرح پہلا کلمہ، میرے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، جس کے تحت تلاوت قرآن مجید ہو چکی ہے۔ کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس کے لیے نعت پاک، اور نعت پاک کے لیے درخواست کرتا ہوں جنیلی ضلع بریلی سے آئے ہوئے خوشگلو اور خوشخص شاعر عباس، جناب محمد عباس جنیلی بریلی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، بارگاہ ہے رسالت ماف میں اللہ نے پیش فرمائے، جیتی جاگتی نعرہ صلوات سن رہا بڑی کئی